بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے میرے عرضی زمیں پہ اتریں وہ فصل گل کہ جسے اندیسے آئے زوال نہ ہو، میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے یہ زندگی جرم نہ ہو، یہ حیات وبال نہ ہو۔ تو آج ناظرین آپ کی خدمت میں ایک درد بڑی سٹوری کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ سٹوری یہ چھوٹے سے بچے سبحان کی ہے۔ سبحان کا تعلق یہ ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کے ایک قصبے ایک گاؤں کاموکی سے ہے۔ تو یہ اس کی سٹوری ایسی ہے کہ یہ ماشاءاللہ اس کی ابھی میں تصویر چھوٹے ہوتے کی دیکھ رہا تھا کہ انتہائی خوبصورت تصویر ہے، انتہائی یہ کھیلتا کودتا ہنستا ایک اچھا سا چہرہ ہے۔ تو ان کی گلی محلے کے اندر کسی بچے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، پیٹ کے اندر چوٹ آ جاتی ہے، وہ چوٹ پھیلتے پھیلتے انفیکشن بن جاتا ہے، انفیکشن سے یہ کینسر کی طرف موو ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی لاپرواہی کہاں سے کہاں لے کے چلی گئی۔ اب یہ ان کا ایک رجسٹر میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ دیکھ رہا ہوں میں کہ اس رجسٹر کے اندر یہ کس ہاسپٹل کے چکر لگوا کے ہر ایک ہاسپٹلز کی انویسٹیگیشنز اس کے اندر لگی ہوئی ہیں، یہ ان کی رپورٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ جو علاج مختلف ہاسپٹلز کر رہے ہیں، یہ پورا ایک رجسٹر بڑا پڑا ہے کہ یہ بیچارے کہاں کس ہاسپٹل کے اندر در بدر کرو۔ اب یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ سندس فاؤنڈیشن کہاں پہ ہے۔ یہ آج فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ ہے کہ یہ سندس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر آئے ہیں۔ یہ سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ انٹروڈکشن کی کچھ سٹوری اس طرح کی ہے کہ کل ہمارا کاموکی کے اندر ہی عمران عباس چدر صاحب کی زیر نگرانی ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ لگوایا جا رہا تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوگ بلڈ کا عطیہ دے رہے ہیں، کیمپ لگا ہوا ہے، تو یہ انفارمیشن کے لیے وہاں آئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، چونکہ یہ خود بھی اس مسئلے سے گزر رہے ہیں۔ اس بچے کو جب بھی کیمو لگتی ہے تو اس کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم چلے جاتے ہیں، انہیں لوگوں کے ترلے کرنے پڑتے ہیں، ڈونرز کو بلانا پڑتا ہے، اخراجات اپنی جیب سے کرنے پڑتے ہیں، پلیٹلیٹس تیار کروانے پڑتے ہیں اور لگوانے پڑتے ہیں۔ تو آج اب کل ان کا وہاں پہ انٹروڈکشن ہوا ہے تو ان کو ٹائم دے دیا تھا کہ آپ صبح سندس فاؤنڈیشن آ جائیں۔ یہ کل کاموکی میں بلڈ کیمپ لگا ہے اور آج تو یہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو آج کی ڈیٹ کے اندر یہ 5 بیگ پلیٹلیٹس کی ہیں، یہ 5 بیگ ان کو آج پلیٹلیٹس کے لگائے جا رہے ہیں۔ ان کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہے، یہ 5 بیگ لگ کے ان کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ کچھ بہتر ہوں گے تو اگلی کیمو یا اگلا کورس یہ کینسر کا لگوا سکیں گے۔ تو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بیچارے 5 بندے کہاں سے لے کے آئیں جو بلڈ کا عطیہ کریں اور انہیں بار بار ضرورت پڑنی ہے، ایک بیگ کے اوپر جو سکریننگ کے اخراجات ہیں، بلڈ بیگ کے اخراجات ہیں، 5000 روپے اخراجات بلڈ بیگ کی مد کے اندر آتے ہیں، تو وہ کہاں سے کریں گے؟ تو یہ آپ لوگ جو سندس فاؤنڈیشن کو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ان کا مصارف ہے کہ یہ کینسر، تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا بچوں کی اسی زکوٰۃ میں سے ان کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو ان سے تھوڑا سا بھائی سے ہم انٹروڈکشن پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں پہلے کدھر سے جاتے رہے ہیں، کہاں سے یہ علاج کروایا اور یہ کیسے مسئلہ ہے، یہ تھوڑا سا اپنی زبانی آپ لوگوں کو شیئر کریں گے۔ تو بھائی تھوڑا سا آپ بتائیے کہ بچے کے کیسے یہ مسئلہ بنا آپ کو؟ یہ مسئلہ بچے کو ایسے ہوا کہ بچہ مسجد سے واپس آ رہا تھا تو محلے میں بچوں کا کچھ آپس میں کچھ کھیل میں جھگڑا ہو گیا، تو اس کو کچھ علم نہیں تھا، تو وہ بچے تو چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، لیکن یہ آ رہا تھا تو کس نے بتایا کہ اس کا چھوٹا بھائی ہے جس نے کچھ لڑائی کی ہے، تو اس کو ایک بڑے بچے نے پکڑ کے مارا ہے، تو اس کے آنتڑیوں میں زخم آ گئے۔ تو زخم کی یہ پوزیشن کہ وہ ہم تقریباً یہ اس کا تکلیف کی وجہ سے 8 کلو وزن کم ہوا اور پانی ختم ہو گیا، خون ختم ہو گیا، جیسے کوئی چیز کھاتا تھا ویسے نکل جاتا، اگر کوئی میڈیسن کھاتا تو وہ بھی نکل جاتی۔ ہم تقریباً 2 مہینے جو ہے مختلف ہاسپٹلوں میں گھومتے رہے، گوجرانوالہ آئے، سول ہاسپٹل، کاموکی سول ہاسپٹل گئے، شیخ پورہ میں سول ہاسپٹل اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے، ہم اتفاق ہاسپٹل میں گئے، تو آخرکار شیخ پورہ سے یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کو جو ہے اس کا آپریٹ ہوگا، آنتڑیوں کا سرجری ہوگی، تو پھر پتہ چلے گا کیا مسئلہ ہے۔ تو چلڈرن ہاسپٹل میں اس کا آپریٹ ہوا بچے کا، تو چلڈرن ہاسپٹل میں پھر انہوں نے آپریٹ کے بعد اس کے کچھ پیس لیے اور اس کو بایوپسی رپورٹ کے لیے بھیج دیا، تو اس میں کنفرم رپورٹ آئی کہ بچے کو وہ انفیکشن کی وجہ سے جو ہے بلڈ کینسر ہو گیا، یعنی بلڈ کینسر ہو گیا اور آنتڑیوں میں انفیکشن ہے۔ تو ہمارا علاج چلڈرن ہاسپٹل میں ریگولر چل رہا ہے، ہمیں 8 کیمو کے کورس لگ گئے ہیں بچے کو۔ تو یہ ہے کہ اب اس کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں اور اس کو تکلیف ہے، اس کنڈیشن میں رہتی ہے کہ یہ بچہ، تکلیفیں تو شروع سے ہی ہیں، پچھلے 1 سال سے دردیں ہیں، لیکن ابھی یہ بچہ تکلیف کے وجہ سے تڑپتا رہتا ہے اور اس کو مورفن وہ انجیکشن لگاتے ہیں اور مورفن نشے کا
انجیکشن ہے اور مارفن سیرپ دیتے ہیں، اور یہ ایسے تڑپتا ہے جیسے کسی نشئی کو انجیکشن لگنا ہوتا ہے، تو وہ اس کو نہیں لگتا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو لگ جائے تو اس کو سکون ہوتا ہے۔ اب اس بچے کی یہ پوزیشن ہے، تو اس کے پلیٹلیٹس کم ہونے کی وجہ سے کل ہم لوگ جو ایسے ڈھونڈتے اچانک فیس بک پہ ہم نے دیکھا، تو ہم ادھر کیمپ لگا ہوا تھا بھائی لوگوں کا، تو ہم ادھر گئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ ادھر لوگ ڈونر وغیرہ دے رہے ہیں بلڈ، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم غریب لوگ ہیں، پیسے تو نہیں دے سکتے، تو ہمارے ساتھ کچھ کوآپریٹ کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کل آپ آ جائیں ادھر، آپ کو جو ہے 5 بیگ لگوا دیں گے تو آپ کے پلیٹلیٹس پورے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ پلیٹلیٹس پہلے بھی اس کی ضرورت ہمیں پڑتی رہتی، تو ہم بڑی تکلیف سے ڈونر منگواتے ہیں مختلف شہروں سے چلڈرن ہاسپٹل میں۔ تو چلڈرن ہاسپٹل میں وہ اپنی نگرانی میں ڈونر سے وہ بلڈ لیتے ہیں، وہ علیحدہ خون کرتے ہیں، پھر اس کے بچے کو پلیٹلیٹس لگاتے ہیں، تو وہ ادھر پروسیس جو ہے ہمارا تقریباً 10-12 گھنٹے کا اور بہت تکلیف دہ پروسیس ہو جاتا ہے، اور ادھر پبلک کی گیدرنگ بھی بہت ہوتی ہے چلڈرن ہاسپٹل میں، کئی بار لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، لائنیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ادھر تو الحمدللہ بہت اچھا سسٹم ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بچے کو اچھے ماحول میں وہ پلیٹلیٹس لگیں گے، اور ادھر کوئی گیدرنگ بھی نہیں ہے، کوئی لائنیں بھی نہیں لگی ہوئی ہیں، اور کوئی ہمیں تکلیف کا سامنا بھی نہیں ہے، اور اچھے انوائرمنٹ میں بچے کو جو ہے نا سارا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ پاک ان سب کو زیادہ دے، اللہ پاک ان سب کو جزا دے، اللہ پاک آزمائشوں سے بچائے ہر کسی کو۔ بچے تو سب کے سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور بچے تندرست ہیں تو ماں باپ بھی خوشحال اور تندرست ہیں۔ ناظرین، یہ کلپ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ڈیلی آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرتے ہیں، کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دنیا کے اندر ہمیں بھی بے شمار مسئلے ہیں، ہمیں بھی بے شمار پرابلم ہیں، ہم پریشان ہیں، لیکن ایک سے بڑھ کر ایک پریشانی میں مبتلا ہیں لوگ۔ ہم اگر دوسروں کی پریشانی دیکھیں گے تو اپنی غم اپنے پریشانی بھول جائیں گے۔ تو یہی میری ریکویسٹ ہوگی کہ اپنا ٹائم نکال کے، تھوڑا سا قیمتی ٹائم نکال کے سندس فاؤنڈیشن کا وزٹ کریں، یہاں پہ بچوں تھیلیسیمیا بچوں کو آ کے ملیں، یہاں پہ دیکھیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، تو یقیناً اگر آپ کو کوئی تو تکلیف پریشانی ہے تو وہ بہت چھوٹی لگنا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو ہم سٹوری کرتے ہیں کہ جتنے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ہر ایک کی علیحدہ ایک دکھ بھری سٹوری ہے، ایک دکھ بھری کہانی ہے۔ تو مین مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھے بیچارہ بچہ دنیا کی ساری بہاریں صحت تندرستی کے ساتھ ہے، اللہ نے آپ کو صحت تندرستی دی ہے، تو آپ کسی بنگلے کے اندر بھی اگر ہیں تو اگر صحت مند تندرست نہیں ہے تو آپ کے وہاں کی فضا آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، کروڑوں روپے بلڈ آپ کے بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ صحت تندرستی نہیں ہے تو وہ کروڑوں روپے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ساری بہاریں دنیا کے خوبصورتی، دنیا کے نظارے صحت تندرستی سے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ کی ذات نے آپ کو تندرستی دی ہے، تو اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ یہ پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آ کے ان بچوں کی دکھ درد کو اپنے ساتھ شیئر کر کے اپنی آپ تندرستی کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو یقین کریں، پہلے آپ نے بکس، آپ نے کتابوں کے اندر مختلف جگہ کے اوپر صرف پڑھنے کی حد تک پڑھا ہوگا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ سندس فاؤنڈیشن کا وزٹ کریں گے، سندس فاؤنڈیشن آ کے دیکھیں گے، یہاں کے لوگوں کی جو کوئی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کی بیماریاں دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہی اگر خدا کی ذات نے، اللہ کی ذات نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو یہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کریں، ہم ایک اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن سب نعمتوں میں سمجھتے ہیں کہ صحت تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس نعمت کا شکریہ ادا کریں، ان بچوں کی عیادت کریں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔